السلام علیکم حاضرین و ناظرین، بہران رحمت پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے آمنہ بتا رہی تھی کہ آج کا ٹاپک جو ہم علماء سے ڈسکس کریں گے وہ ہے غیبت۔ انگریزی میں 7 ڈیڈلی سنز کا تو ہم نے سنا ہے، اور میرے خیال سے غیبت ٹرانسلیٹ کرتا ہے انوی پر۔ اب ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے، کون بہتر ہو سکتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں علم دینے کے لیے؟ ہمارے ساتھ جو ہیں شاہ حسین گردیزی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اور گردیزی صاحب کے ساتھ فصیح الدین سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ گردیزی صاحب، پہلے تو آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ یہ غیبت جو ہے واقعی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اگر ہمیں آج کل کی دنیا سے اس سے بچنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہمارے ہاں خود احتسابی نہیں ہے، اپنی خامیاں ہم دوسرے کے کھاتے میں ڈالنے کے عادی ہیں، اور قصور ہمارا ہوتا ہے وہ ہم اپنے بھائی دوسرے بھائی پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ صفائیاں بڑی پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور اپنے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روئے زمین پہ کوئی فرشتہ موجود ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ یہ تصور جو ہمارا ہے یہ ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ مائل اس لیے کرتا ہے کہ خود کو منزہ عن العیوب سمجھ لینا، اور دوسرے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ لینا یہ سارے گناہگار ہیں، تو یہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ دوسروں کی طرف دیکھنے سے پہلے خود کی طرف دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انگریزی میں مجھے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آیا، کہتے ہیں کہ when you point a finger at others، اتنا یاد رکھیں کہ وہی 3 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو یہ جو مثال دیتے ہیں اصل میں یہ ہر محاورے میں ہوتی ہے، تو یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اپنے بارے میں احساس پیدا ہو کہ میں کون کون سی خطائیں کرتا ہوں۔ تو وہ جب آدمی اپنی خطائیں اس کے سامنے آتی ہیں تو پھر دوسرے اس کو ہیج نظر آتے ہیں، لیکن جب اپنی خطائیں نظر ہی نہ آئیں تو دوسرے، یہ عام لوگوں کا رویہ بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ خود سراپا عیب ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کے سامنے ایک آدمی کا نام لیں تو وہ اس کی برائی کریں گے، دوسرے آدمی کا نام لے اس کی برائی کریں گے، تیسرے آدمی کا نام لے تو اس کی برائی کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلے گا شاید سارا معاشرہ برا ہے اور میں ایک جو ہے وہ صحیح آدمی ہوں۔ واحد صحیح۔ قرآن حکیم فرقان حمید ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ آپ اپنے معائب پہ نظر رکھو، اور ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑو، ایک آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے کہ کھود کے قرید کے اس کے عیب اس کی خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام عیب چھپانے کی بات کرتا ہے نہیں ہے۔ تو بہر کیف ہم دوسرے کے بارے میں ایسے ہی ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہو رہا ہے۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید ہم سے یہ کہتا ہے کہ لا تجسسوا ولا یغتب، دوسرے کی کردار کی کھدائی مت کرو۔ بس ایک آدمی ہے وہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کھانے کے لیے تو آپ کھا لو، اس کے اوپر شک مت کرو کہ یہ حرام کی کمائی لے کے آیا ہے، یہ رشوت لیتا ہے تو اس پیسے سے اس نے مجھے کھلایا، مومن ہے، بس ختم ساری باتیں۔ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ لا تجسسوا، اگلے کی گہرائی میں جا کے اس کے عیب تلاش مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اب ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ فصیح صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یوں ہی اٹھ کے جائیں گے دروازے سے باہر ہوں گے تو میں ان کے عیب بیان کرنا شروع کر دوں، سامنے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور اب پیٹھ پیچھے کی باری آئی ہے تو ان کے معائب تلاش کر کے وہ بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ تو اللہ جل جلالہ اس سے منع فرماتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی جو ہے اس کی عدم موجودگی میں، اگر آپ اس کے خیر خواہ ہو تو اس کو اپنا بھائی سمجھ کے اس کے سامنے اس کی خامی رکھو کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اصلاح کی۔ اب یہ جو بات آپ نے شروع کی ہے یہ اصلاح کی نہیں ہے، یہ اگلے آدمی کے عیب کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کی شخصیت کو داغدار کرنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر اسلام نے، دیکھو قرآن حکیم نے بڑی شاندار مثال دی ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُم مَّن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ دیکھو تمہارا ایک بھائی ہے وہ فوت ہو گیا، تو کیا اس فوت شدہ آدمی کا گوشت تم کھانا پسند کرو گے؟ آپ ناپسند کرو گے اس بات کو۔ تو جب آپ اس بات کو ناپسند کرو گے تو یہ جو غیبت کی بات ہے یہ اسی کی طرح ہے کہ یہ مومن ہے، آپ کا بھائی ہے،
اور آپ جو ہے نا اس کی عیب جوئی کر رہے ہو اور اس کی برائیاں کر رہے ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا تو اس معاشرے میں اس غیبت کی کوئی گنجائش نہیں تھی, اس عیب جوئی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو بات کرنا ہوتی تھی وہ اگلے کے سامنے کرتے تھے, اور حق اور سچ ہوتا تھا, اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بات دل میں رکھیں اور جب موقع آئے تو اس کی شخصیت کو دار کرنے کے لیے اس کو پھیلائیں, اس کی اشاعت کریں. تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا آج کل کا, ہمارے رویے جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. اسلام کی بات تو ہم کرتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن ہمارا رویہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک اچھا بھلا آدمی ہے, نماز پڑھنے والا ہے, لیکن اس کا رویہ درست نہیں ہے دوسرے آدمیوں کے بارے میں. تو یہ بات جو ہوتی ہے یہ غلط ہوتی ہے. تو اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے دوسرے مومن بھائی کے بارے میں خوش گمان رہیں اور خوش گمانی رکھیں جب تک کہ کوئی خامی اور برائی اس کی واضح ہو کر سامنے نہ آئے. بے شک. ندیم صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ کافی لوگ جاننا چاہیں گے کہ ہم کبھی بے دہانی میں بھی کوئی بات کسی کی ہوتی ہے وہ کر جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ غیبت میں کیا کیا شامل ہو جاتا ہے؟ اگر میں اپنی بہن کی بات دوسری بہن کو بتا رہی ہوں کہ بھئی یہ ہو گیا یا یہ ہو گیا, تو یہ بھی غیبت میں آ جائے گا؟ دیکھیں, یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا گھریلو طور پہ ہوتی ہیں, بہن بھائی آپس میں کرتے ہیں, تو یہ بطور اصلاح کی ہوتی ہیں. تو آپ اپنی بہن سے دوسری بہن کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں تو اپنی بہن کو سمجھاتی رہتی ہوں, تو وہ میری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, تو یہ بہن کہے گی تو وہ پھر بہن جو ہے نا اپنے حساب کتاب میں آ جائے گی, بات کو سن لے گی جو ہے نا. تو اس کے یہ مقاصد ہوتے, یہ خیر خواہی کا مقصد ہوتا ہے. اور اگر برائی کا مقصد ہے کہ آپ کی نیت میں یہ موجود ہے کہ میں اپنی بہن کے کردار کشی کروں, اس کو نقصان پہنچاؤں, اس کی برائی کروں, تو یہ غیبت ہے, اور وہ بھی اس کی عدم موجودگی. بے شک. یہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے ہمیں سمجھایا. ہم اس وقت ایک چھوٹے سا وقفہ لیتے ہیں اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو فصیح الدین صاحب کی آواز میں ایک نعت سنتے ہیں. شاہ مدینہ طیبہ بلا لو, شاہ مدینہ ہو گیا مشکل ہجر میں جینا طیبہ بلا لو, شاہ مدینہ. آگ فراق کی دل کو جلائے, روح میری ہر دم تڑپائے, آنکھیں برسے تپتا ہے سینہ طیبہ بلا لو, شاہ مدینہ. حسن و حسین ہے پھولی نبی کے, حسن و حسین بلا لو, شاہ مدینہ. کر دو خدا را دور یہ دوری,
کو عطا ہو اذن حضوری، کو نہیں قابل مجھ سا کمینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، رحمت عالم جب میں چاہوں، گنبد خضرا سامنے پاؤں، مجھ کو سکھا دو، مجھ کو سکھا دو ایسا قرینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، راستہ ریاض نظریے آئے، قرب خدا تک جو لے جائے، عشق محمد کا ہے زینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ہم بات کر رہے تھے گردیزی صاحب سے غیبت کے اوپر۔ گردیزی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی آپ نے اچھی طریقے سے خوبصورتی سے بیان کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے غیبت کے بارے میں؟ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمیشہ اس کی مذمت کی، اور حضرات صحابہ کرام کی جو تربیت کی تو اس تربیت میں غیبت کا نظام اپنے نہیں رکھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حالت مبارک یہ تھی کہ آپ جو ہے نا وہ یوں کر کے نہیں دیکھتے تھے، صحیح، یوں کر کے نہیں دیکھتے تھے، اور میدان جنگ میں بھی ہوتے تھے تو آپ پیچھے ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے، ایک آدمی پیچھے کھڑا رہتا تھا تو وہ اطلاعات جو ہے نا وہ کرتا رہتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو تعلیم دیتے تھے وہ سیدھی بات کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ کردار تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو برائی ہے جیسے غیبت ہے، تو ایک آدمی ہے اس کے اندر وہ اس کی عیب جوئی جس کی ہو رہی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کی برائیاں جو ہیں وہ اس کی طرف آ جائیں گی اور اس کی نیکیاں جو ہیں وہ پلٹ کے اس آدمی کی طرف چلی جائیں گی۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ اس کی آپ برائی اس طریقے سے کیوں کرتے ہو؟ لیکن یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ غیبت کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لوگ گلیوں میں، بازاروں میں، راستوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسی بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، مسجد میں نماز پڑھ کے نمازی بیٹھتے ہیں آپس میں بات چیت کے لیے، تو وہ لوگوں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم جو ہے اس سے وہ بے بہر ہیں، اگر وہ اس سے باخبر ہوں تو وہ کبھی دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ بالکل، بہت اچھا آپ نے بیان کیا، لیکن لاؤں صاحب یہ ہمیں بتائیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک انسان نے آپ کا دل دکھایا ہے، تو اگر آپ وہی بات کسی اور کو جا کے بتا رہے ہیں کہ یار میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، کیا وہ بھی غیبت میں آ جائے گا؟ وہ غیبت نہیں ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے نا، تو مظلوم کا لہجہ بھی ذرا سخت ہوتا ہے اور اس کا رویہ بھی جو ہے نا وہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہوتا ہے، اور وہ جب بات کرتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو کھول کے بیان کرے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کے شر سے محفوظ رہیں کہ جو اس طریقے سے جو ہے نا کردار کشی ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا مظلوم جو ہوتا ہے اس کی بات غیبت نہیں ہوتی، اور اس کی وضاحت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہے، اور ہمارے صوفیہ اکرام جو ہیں کہ حضرت شیخ سعدی ہیں، حضرت فرید الدین عطار ہیں، اور یہ جتنے حضرات ہیں یہ اس حوالے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابیں عموماً بچے پڑھتے ہیں، تو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ چیز بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ باقاعدہ ایک عنوان ہوتا ہے، تو اس عنوان میں وہ 6-7 شعر جو ہے مختصر طور
پہ غیبت کی برائی میں وہ بیان کریں گے. اسی طریقے سے جو اچھے اخلاق ہیں تو ان کے بارے میں بھی وہ مختصر جو ہے فارسی زبان میں 6-7 شعر جو ہے وہ اس کے بارے میں کہیں گے. ایک چیز کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور جو چیز بری ہوتی ہے اس کی برائی کو وہ واضح کرتے ہیں تاکہ یہ جو بچے ابھی تعلیم و تربیت کے نظام میں ہیں تو یہ بڑے ہوں تو ان کا کردار جو ہے وہ صاف ستھرا ہو. السلام علیکم ناظرین و حاضرین، ویلکم بیک ٹو باران رحمت. وقفے سے پہلے وسیم عباسی صاحب کے خوبصورت انداز میں ہم نے کلام سنا. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ ہے غیبت. تو گردیزی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ واقعہ معراج میں جو غیبت کرنے والوں کا ذکر ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ معراج کا سفر جو ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے. کائنات کی ساری وسعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دکھائی گئی اور اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، ایک نئی کائنات پیدا ہونے والی ہے، تو اس کی جھلکیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دکھائی گئی. جب آپ بیت المقدس سے روانہ ہوئے آسمانوں کی طرف تو راستے میں بھی کئی عجائبات آپ نے دیکھے. پھر جب آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو کئی چیزیں آپ نے دیکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، دوسرے انبیاء کرام جو ہیں ان کو بھی دیکھا اور ان کا دیکھنا بھی عجیب ہے. لیکن یہ جو لوگ جو ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے نشے میں مست ہوتے ہیں، نہ ان کو نیکی نظر آتی ہے نہ ان کو بدی نظر آتی ہے، بس جیسا ان کا من چاہتا ہے وہ اس کے حساب سے چلتے رہتے ہیں. اللہ جل جلالہ کی ہدایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. وہ لوگ، ان کا بھی ایک منظر دکھایا گیا کہ ان کو قیامت میں کس طریقے سے عذاب میں ڈالا جائے گا اور اس کی جھلکیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے آئیں. جس طریقے سے جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو لوگ سود خور ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو لوگ رشوت خور ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور اخلاقی بے اعتدالیوں والے لوگ جو ہیں ان کے مناظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دکھائیں گے. اس میں ایک منظر جو ہے وہ غیبت کرنے والوں کا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ بڑی بڑی زبانیں ان کی باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ چیخو پکار میں ہیں اور ایک پریشانی کے عالم میں ہیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبتیں کرتے تھے. اچھا، اب غیبتیں جب آدمی کرتا ہے تو وہ برائی کا کام کرتا ہے، اس میں اس کو اور مزہ آتا ہے. ایک بات ختم کرتا ہے پھر دوسرے کی غیبت شروع کر دیتا ہے، پھر تیسرے کی شروع کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے آدمی گناہ میں مست ہو جاتا ہے اور اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری ان باتوں کے نتائج کیا نکلیں گے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو تھپڑ مارتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نتیجہ ہے، اس کو تکلیف ہوگی، درد ہوگا جو ہے، لیکن کسی کی برائی ہم جب کرتے ہیں تو ہم اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی اثر ہونے کا ہے یا نہیں ہوتے. تو اب جتنی چیزیں ہیں انسان اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ ساری کی ساری اللہ جل جلالہ کے ہاں محفوظ ہوتی ہے کہ کون کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو غیبت جو ہے یہ معاشرے کو تباہ کرنے والی ایک چیز ہے. ہمارے علماء کرام نے، مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے الگ سے ایک غیبت کے اوپر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے، کئی 100 صفحات پر مشتمل ہے، اور جتنی باتیں غیبت سے متعلق موجود تھی قرآن پاک میں، حدیث شریف میں، بزرگوں کے اقوال میں، وہ ساری اس میں انہوں نے جمع کر دی ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی برائی ہے تو مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. اور یہی ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے نا اس سے صاف ستھرا ہوتا ہے کہ آدمی اس سے بچے، اور اگر آدمی اس میں ملوث ہو تو پھر معاشرہ جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا. اور معاشرے کو صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوانوں کی تربیت کریں اور اپنے بچے جو میدان میں آ رہے ہیں کہ ہم معاشرے کو ایک اچھا بچہ جو ہے ان کے سپرد کریں، اور تاکہ وہ معاشرے میں اور اچھائیاں اور خوبیاں پیدا کرے. کیونکہ یہ انسان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ ہر لحاظ سے ترقی پہ جا رہا ہے، یہ آگے کو جا رہا ہے.
وہ چیزیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھیں اور انبیاء کرام کا جو دور تھا وہ اس میں کچھ چیزیں تھی، لیکن آج جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اس دور میں ان کی سواری جو تھی گھوڑا تھا، اونٹ تھا، یہ چیزیں تھی، لیکن آج جو ہے نا کس تیز رفتاری کے ساتھ انسان نے ترقی کی اور یہ آگے کی منزلیں جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے پرانے زمانے میں جو انبیاء کرام کے معجزات ہوتے تھے، جن کو ہم جو ہے نا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی قوت کی وجہ سے، ظاہر ہے روحانی قوت کی وجہ سے وہ ظہور پذیر ہوتے تھے، لیکن آج وہی چیزیں جو ہیں وہ دوسرے منظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میدان میں آ رہی ہیں، کہ بہت تیزی سے سفر ہو رہے ہیں، بہت جو ہے نا وہ ایسی باتیں کہ جو کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ براہ راست آپ سے بات کر رہا ہے۔ پہلے قصہ بیان کیا جاتا تھا، کرامت بیان کی جاتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا انبیاء کرام نے، اولیاء اعظام نے دور سے کسی کی بات سنی، اور آج جو ہے وہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ دور سے بات سنتے ہیں، موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، کہاں سے دنیا کے دوسرے کونے سے جو ہے نا وہ آواز آتی ہے اور ہم اس سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان روز بروز ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، تو جو اخلاقی خرابیاں ہمارے اندر ہے تو وہ اس میں بارکیب رکاوٹ بنتی ہیں کہ ایک اچھا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو نہیں جاتا۔ تو اخلاقی خرابیاں جیسے غیبت کا آپ نے آج تعین کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی وبا ہے ہمارے اندر۔ تو مجھے اور آپ کو، ہم جتنے لوگ ہیں اور ہمارے جتنے سننے والے حضرات ہیں، ان کو اس اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ غیبت کرتے ہیں تو اس کا ادراک کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے نصیب کا ہے وہ کوئی چھین ہی نہیں چھین سکتا۔ بالکل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی بات پہ فصیح الدین سہروردی صاحب آپ سے ایک نعت سن لیں۔ جی، میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں، چونکہ علامہ صاحب ابھی ذکر فرمائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف سے متعلق، تو اسی حوالے سے ایک کلام۔ سبحان اللہ، ارشاد۔ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کرستا حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کرستا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، خدا نے اسی لیے قاسم
بنایا ہے، خدا نے اسی لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا قرینہ